کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کا اجر ملے گا۔ آج ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے جی، بدعت حسنہ جائز ہے، اور حضرت عمر فاروق کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے جی اس کام کے اندر حرج بھی کیا ہے، اس کام سے روکا کہاں پہ گیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر اس کام کو جو رسول پاک کے دور میں نہیں تھا اور عبادات کے شعبے میں کوئی اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی جاتی تھی تو کس قدر اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات کو اس انداز میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بعض صورتوں میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے جو سورہ قدر میں بیان کی ہے، اس رات قرآن کریم نازل ہوا، لیکن یہ رات بھی ایک متعین نہیں بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھائی تھی، میں لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں رات ہے، پھر میں نے 2 بندوں کو لڑتے دیکھا، مجھے بلا دی گئی، تو فرمایا کہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر تو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یہ ایک رات یہ بتا دیا جائے کہ آپ جو بھی عمل کر لیں اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تو آپ کو پورے سال میں یا اسلام کے تصور عبادت میں کوئی ایسی رات آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسا وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس وقت میں یہ عمل کر لیں اور 100% کنفرم اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ جیسے جمعہ کی ایک روایت آتی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان اس میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ گھڑی کون سی ہے؟ پوشیدہ رکھی گئی، کہیں یہ امت بد عملی کی طرف نہ چلی جائے، یہ اسی رغبت میں، شوق میں، اس کو تلاش کرنے میں، جستجو میں لگے رہیں۔ تو شب معراج کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو، ایک رات کو مخصوص عبادت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، مختلف تصورات جو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، یا 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں، سوائے ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے۔ تو عام طور پہ جب بھی لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، تو جب دیکھتے ہیں کہ ہم دلائل کی دنیا میں تو ناکام ٹھہرے ہیں، تو پھر عام طور پہ ایک بات کرتے ہیں جی یہ بتائیں نفل پڑھنے میں حرج کیا ہے، جی روزہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ عبادت جب تک ثابت نہ ہو رسول پاک کے حکم سے یا نص اس کے پیچھے نہ ہو، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ جمعے کے دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، اعظم الایام اس کو کہا گیا ہے، بہت بڑا دن ہے، نبی پاک نے منع کیا ہے۔ اسی طرح شب جمعہ کی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ ایک رات کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ بظاہر بڑے اچھے کام ہیں، تو جتنے بھی اچھے کام ہیں اپنی عقل، اپنی سوچ کے ساتھ ان کو ایک وقت کے ساتھ، ایک دن کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر اس کام کو جو رسول پاک کے دور میں نہیں تھا اور عبادات کے شعبے میں کوئی اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی جاتی تھی تو کس قدر اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مسجد میں گئے، عشاء کی اذان ہو چکی تھی، تو مؤذن نے دوبارہ تصویب پکارنی شروع کر دی، یعنی لوگوں کو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ، قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہاں پہ نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے اپنے ساتھ جو مجاہد تھے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے لے چلو۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر، ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، بظاہر بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے چھینک آنے پہ۔ ایک روایت میں الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام سنت سے ہٹ کے کام کو بدعت شمار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے ہاتھ میں کنکر ہیں اور وہ اونچی اونچی ذکر کرا رہا ہے اور بقیہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور لوگ ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہیں۔ گویا تعداد فکس کر دی، طریقہ بدل دیا جو رسول پاک سے ثابت نہیں تھا۔ بظاہر دیکھیں اچھا کام ہے، نیکی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میلا نہیں ہوا، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور صحابہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اور تم نے ایسے ایسے کام شروع کر لیے ہیں جو رسول پاک سے ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اس سے ہمارا مقصد تو نیکی کا حصول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کئی نیکیاں کرنے والے ایسے ہوں گے جو نیکی تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ کعب بن عجرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور خطیب کو دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ بیٹھ کے دے رہے ہیں،
تو فرمانے لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ یعنی آپ نے ساری زندگی جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے دیا ہے۔ عذر کی وجہ سے تو خطیب بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ خطبہ جمعے کا خطیب صاحب بیٹھ کے دیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ آج ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے جی، بدعت حسنہ جائز ہے، اور حضرت عمر فاروق کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو جو انہوں نے لوگوں کو نماز با جماعت تراویح کی شکل میں اکٹھا کر دیا تھا، اس کو کہنا جی انہوں نے بدعت کی تھی، تو بدعت حسنہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہ قیام کروایا تھا، اور کسی مصلحت کے تحت آپ نے چھوڑ دیا تھا کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ اب صحابہ پڑھا کرتے تھے، انفرادی ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو با جماعت کی شکل دے دی جائے۔ پھر دوسری بات، اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، تو معتبر ترین اجماع وہ ہوتا ہے جس پہ صحابہ کسی رائے پہ قائم ہو گئے ہوں۔ تو میری اور آپ کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ میں جس کو اچھا کام سمجھوں تو بدعت حسنہ سمجھ کے میں بھی اس کام کو کر لوں؟ تو صحابہ نے، کسی نے آپ کو چیلنج نہیں کیا۔ صحابہ اگر کسی معاملے کو غلط جانتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو چیلنج نہ کرتے۔ جیسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک حکم دے دیا کہ آج کے بعد حق مہر اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، تو آپ کو ایک عورت نے روک لیا اور کہا آپ یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم کسی کو پہاڑ بھی دے دو، ڈھیر بھی دے دو نا سونے کا، تو وہ بھی واپس نہ لو طلاق ہونے کی شکل میں، تو آپ نے عمر کیسے کہہ دی ہے کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں دیا جا سکتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا اصابت امرات وقت عمر، ایک عورت کی رائے صحیح ہے اور عمر سے خطا ہو گئی۔ یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق کی رائے غلط ہوتی اور صحابہ ہزاروں کی تعداد میں جو موجود تھے وہ آپ کو چیلنج نہ کرتے۔ تو جس کام کو صحابہ نے چیلنج نہیں کیا ان پہ جمع ہو گئے، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ تو تراویح پہ تو اجماع ہو گئے، اس روایت کو پیش کر کے ایسی ایسی بدعات کو فروغ دینا اور اس کے لیے دلیل بدعت حسنہ کی پیش کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ یہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، جو نیکی کا کام کریں گے اتنا ہی اجر اس کو بھی ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا۔ دیکھیں کس قدر عجیب بات ہے کہ اس روایت کو پیش کر کے ہمارے ہاں بدعات کو فروغ اور پرموٹ کرنے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو غربت کی وجہ سے، جن کا حال بہت مخدوش تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کے بڑے غم زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی اور آپ نے ایک واضح ارشاد فرمایا جس میں آپ نے صدقہ خیرات کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، اناج کے ساتھ صدقہ کر کے دوزخ سے بچ جاؤ، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ تو جن غرباء صحابہ کی حالت دیکھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی تھی، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک صحابی آگے بڑھے، اشرفیاں لے کے آئے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر ان کو دیکھا دیکھی تمام اصحاب جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا طریقہ نکالا اچھائی کا جس کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہوں، لوگ اچھائی کی طرف آ جاتے ہوں، تو اس بندے کو بھی ان تمام کی نیکیوں سے اجر ملے گا جس کو دیکھ کے لوگ اس اچھائی کے راستے پہ آئے۔ تو تمام روایت کے سیاق و سباق کا جائزہ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو پہلے سے رسول کریم سے ثابت ہے، جیسے صدقہ کرنا ثابت ہے، تو اگر کہیں پہ لوگوں سے کچھ چندہ مانگا جاتا ہے اور کوئی بھی آدمی آگے نہیں بڑھتا، اور کسی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی ایک آدمی پہلے آگے آتا ہے اور اس کو دیکھ کے بقیہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو اس بندے کو اجر ملے گا۔ تو اس حدیث سے یہ مراد ہے، نہ کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ آپ دین کے اندر نئے نئے کام شروع کر لیں۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے جی اس کام کے اندر حرج بھی کیا ہے، اس کام سے روکا کہاں پہ گیا ہے، تو اگر اس اصول کو عبادات میں اپلائی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نہیں روکا تو وہ کام کر لیں، تو پھر تو بے شمار چیزیں ہیں، ہماری ساری کی ساری عبادات رائے گاہ جائیں گی۔ آپ اذان سے اگر شروع کر لیں تو ابتدا میں 4 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، تو 5ویں بار 6ٹھی بار اگر کوئی کہہ لے تو کیا اذان ہو جائے گی؟ اسی طرح
اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ پہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں پورا کلمہ پڑھ لوں، کیا اذان ہو جائے گی؟ نماز کی 4 رکعات ہیں، تو اگر کوئی صاحب یہ کہیں جی 5 رکعت پڑھ لوں، 2 سجدے ایک رکعت میں ہوتے ہیں، ایک سجدہ زائد کر لوں، نماز جنازہ سے پہلے یا نماز عید سے پہلے اذان شروع کر لی جائے، یا طواف کرنے اگر جائیں تو حج عمرہ کے 7 چکر لگا کے ایک طواف ہوتا ہے، تو کوئی صاحب یہ کہیں جی میں 8 چکر لگا لوں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے کوئی ایک چکر زیادہ کر لیے جائے، تو کیا حرج ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ یہ دین کے اندر مداخلت ہوگی اور ثواب کی بجائے الٹا انسان کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کام کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو نیکی کا عمل سمجھ کے کر رہے ہوں، اور روز محشر کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، پھر آپ سے دور کر لیے جائیں گے، آپ فرمائیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کے بعد انہوں نے وہ نئے نئے کام کر لیے تھے جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کام کو اچھا کام سمجھ کے کرتے رہیں وہ کام ہمیں رسول کریم کی شفاعت سے اور آخرت کی کامیابی سے بہت دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔